اور کتنے ہیں یہ نہیں بتایا، ظاہر لاتعداد درجے ہیں، تو فرمایا جاننے والوں کے درجے بڑھتے ہیں۔ اس کے بعد پھر یہ درجے بڑھ کے کہاں جاتے ہیں، ایک اشارہ دے دیا، ایک بلندی کا تصور۔ فرمایا کہ درجے بڑھتے بڑھتے وہاں تک جاتے ہیں جہاں عالم ملکوت شروع ہو جاتا ہے۔ آپ پھر انسانوں کی پس دنیا سے نکل کر عالم ملکوت کی گویا برابری کرنے لگ جاتے ہو علم کی بدولت۔ یہ وہ بازو ہے، یہ وہ پر ہے جس کے ساتھ آپ جب پرواز بھرتے ہو تو پھر عالم ملکوت کو چھو جاتے ہیں۔ فرمایا شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم۔ اب صرف اللہ نے تین ہستیوں کا ذکر کیا۔ فرمایا اللہ کی گواہی سب سے بڑی گواہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس سے بڑی کوئی حقیقت نہیں، اور اس حقیقت کو قائم رکھا ہے اللہ نے۔ سب سے پہلے اللہ نے گواہی دی اور پھر ملائکہ نے۔ یہاں پھر ملائکہ کا ذکر کیا، فرمایا والملائکۃ، لیکن ملائکہ کو اپنے بعد ذکر کیا۔ اس کے بعد تیسری مخلوق جو اس گواہی میں شریک ہے اور عالم ملکوت کے ہم پلہ ہے، فرمایا وَأُولُو الْعِلْمِ، تیسرے لوگ وہ ہیں جو علم والے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اب اوپر آتے آتے عالم ملکوت کی صف میں بیٹھ گئے ہیں، اور ان کی گواہی بھی وہ اس درجے کی گواہی ہے جس درجے کی گواہی عالم ملکوت کی گواہی۔ لیکن علم والوں کا درجہ عالم ملکوت سے بھی زیادہ ہے، علم کا رتبہ سب سے بلند ہے، سوائے اس چیز کے جو اللہ نے روک رکھا ہے بس وہی رکے گا، اس کے علاوہ سب کچھ علم والوں کو ملنے والا ہے۔ مطلب جیسے نبوت کو اللہ نے ایک مقام پہ روک دیا ہے، بس اپنے نبیوں کے لیے خاص کر دیا۔ صحابیت کو اللہ نے ایک مقام پہ روک دیا ہے، کچھ چیزیں ہیں جو روک دی ہیں۔ اس کے بعد یہ انسانوں کا معاملہ علم کے ساتھ ایسا ہے کہ پھر اس کی پرواز کی کوئی حد نہیں ہے، پھر وہ جہاں تک جائے، یہاں تک کہ عالم ملکوت سے بھی اگر کوئی آگے جائے تو جا سکتا ہے علم کی بنیاد پر۔ چنانچہ اس لیے فرمایا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ اب ملکوت کو بھی غائب کر دیا، فرمایا لوگوں سنو، گواہی کے لیے صرف اللہ کافی ہے، اور وہ کافی ہے جس کے پاس کتاب کا علم ہے۔ اب یہ گواہی اللہ کے ساتھ جا رہی ہے۔ پہلے ملکوت کا ذکر کیا تھا، ملائکہ کا ذکر کیا تھا، پھر ملائکہ کا ذکر بھی دوسری جگہ نہیں فرمایا، اور براہ راست علم والوں کا ذکر کیا، فرمایا جس کے پاس کتاب کا علم ہے۔ یہ ان کا مقام ہے کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی گواہی کا ذکر فرماتا ہے، بے شک وہ سب سے بلند ہے، تو اس کے ساتھ اس نے علم والوں کی گواہی کو اپنے ساتھ ملا کے بیان فرمایا، گویا کہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب جو ہے وہ صرف علم والا ہے، وہ صرف علم والا ہے۔ دیکھیے اسی لیے تو جب حضرت آدم علیہ السلام کے سر پہ علم کا تاج سجایا تو سارے عالم ملکوت سے یہ کہا کہ اب ان کے سامنے سجدہ کرو۔ جب تک وہ علم سے خالی تھے، مٹی کا پتلا تھے، اس وقت تک ملکوت بولتے بھی تھے، کچھ اعتراض کی سی صورت بھی تھی، یہ سب سلسلہ چلتا تھا، اور کچھ چیزیں سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ اللہ تو کیوں پیدا کر رہا ہے اس کو۔ اس کے بعد جب علم کا تاج سجایا گیا، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، جب سارے نام آدم کو بتا دیے گئے اور سارا علم دے دیا گیا، تو پھر فرشتوں کو یہ دکھا کے پھر اب سجدہ کرو۔ تو فرشتے جس چیز کے آگے جھکے تھے اور جس کو سجدہ کر رہے تھے وہ مٹی کا پتلا نہیں تھا، بلکہ اس پتلے کے اندر علم کی شمع جو روشن تھی اس کو سجدہ کر رہے تھے، اس کو سجدہ کر رہے تھے۔ تو علم والے کے آگے فرشتوں کو جھکا دیا۔ تو اس لیے میں نے عرض کیا کہ علم آپ کو اتنا اوپر لے جاتا ہے، دنیا کی دوڑ میں بھی یہ علم ہی آپ کو سب سے آگے لے کے جا سکتا ہے۔ آج دنیا کی دوڑ میں جب ہم نے اس علم کو چھوڑ دیا، ہم نے تو دونوں ہی علم چھوڑ دیے نا، دین کا علم بھی چھوڑ دیا، دنیا کا علم بھی چھوڑ دیا۔ دین کا علم چھوڑا تو ہم دور جاہلیت کے جاہلوں کی طرح ہو گئے، یا بعض معاملات میں ان سے بھی بدتر ہو گئے، یعنی اسلام سے بھی پہلے کے دور میں چلے گئے جب دین کا علم چھوڑا۔ کیا آج مسلمان دور جاہلیت سے بدتر حالت میں نہیں رہ رہے؟ میں اگر اس کی مثالیں دوں تو آپ حیران رہ جائیں گے۔ ہمارے اندر ایسی ایسی خرابیاں ہیں جو دور جاہلیت میں بھی نہیں تھیں، علم سے دور ہونے کی وجہ سے۔ وہ جو سابقہ قومیں جن باتوں کی وجہ سے سابقہ قوموں پہ لعنت پڑی اور جس کی وجہ سے عذاب آئے، جن باتوں کی بنا پر عذاب آئے اور ان کو اٹھا کے زمین پہ پٹک دیا گیا، ان کے نام و نشان مٹا دیے گئے، وہ باتیں پورے اہتمام کے ساتھ اور پوری تیاری کے ساتھ ہمارے اندر موجود ہیں۔ ہم ان کو باقاعدہ اپنائے ہوئے ہیں، اپنا شعار، اپنا کلچر بنائے ہوئے ہیں، بہت سی باتیں۔
یہ جہالت دین میں جہالت نے ہمیں ہزاروں سال پرانی قوموں کے ساتھ لے جا کے شامل کر دیا، اور دنیا کے اندر جب جہالت ہوئی تو وہ ساری جاہل قومیں جو پہلے بدترین دور سے گزرتی تھی، جنہیں استنجے اور پانی کے تک کی تمیز نہیں تھی، آج وہ بدترین قومیں یہود و نصارہ وہ آج پوری دنیا کے رہبر بشمول ہمارے بن چکے ہیں۔ وہ آج ہمارے لیے گویا کہ ایک مقتدر کی حیثیت اختیار کر چکے ہیں، مقتدر اور پیشوا کی حیثیت اختیار کر چکے ہیں، اب ہم ان کے محتاج ہو گئے۔ یہ صرف اس جہالت کے نتیجے میں ہوا جو دنیا کے اندر ہم نے اختیار کی، دنیاوی علوم چھوڑ کر، لہذا وہ آگے نکل گئے۔ تو دینی علوم چھوڑنے کی وجہ سے ہم کہیں پیچھے جا پڑے، دور جاہلیت سے بھی پیچھے، اور دنیاوی علوم چھوڑنے کی وجہ سے وہ دور جاہلیت کی یادگاریں ہم سے بھی آگے نکل گئیں۔ یہ عجب تماشا ہمارے ساتھ ہوا۔ تو اس لیے دوستو غور کرو